بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دینی تعلیمی بیداری کا جو سلسلہ ہم نے سنی نیٹ ورک یوٹیوب چینل کے ذریعہ شروع کیا ہے، آج اس کا موضوع ہے آداب امامت۔ مکمل مواد تاج الفقہاء مفتی اختر حسین قادری مدظ اللہ علی کی کتاب آداب امامت سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی مصنف کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے، آمین۔ ہو سکے تو کم از کم ایک بار اس کتاب کا مکمل مطالعہ ضرور کر لیجیے گا۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اس عنوان کو چنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیان کچھ لمبا ہو جائے، مگر فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اخیر تک سنیں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کسی مخصوص موضوع یا ٹاپک پر اسلامی نظریہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ اس پر جانکاری پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق مسجدیں اللہ عز و جل مجدہ کی خالص ملکیت ہیں۔ ان میں کسی بندہ کے لیے ملکیت کا شائبہ بھی نہیں رہتا ہے۔ گویا مسجد اور ملکیت غیر اللہ میں منافات ہے۔ جو جگہ مسجد ہے کسی شخص کی ملکیت نہیں، اور جو جگہ کسی شخص کی ملکیت ہے وہ شرعاً مسجد نہیں ہے۔ مسجد وقف للہ ہوتی ہے، لہٰذا مسجدیں کہیں ہوں دنیا کے تمام مسلمانوں کا ان میں حق ہے، اور بلا وجہ شرعی کسی مسجد سے کسی مسلمان یعنی سنی صحیح العقیدہ کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی مسجد کی دیکھ بھال، اس کی تعمیر اور اس کا انتظام و انصرام دنیا بھر کے مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے بے نگراں و منتظم چھوڑ دیا جائے، ورنہ مسجدیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ انہی امور و اسباب کے پیش نظر شریعت نے یہ حکم دیا کہ وقف کا نظم و ضبط برقرار رکھنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کی نگرانی کے لیے ایک مسلمان کو متعین کر دیا جائے، یا جو باقاعدہ مسجد اور وقف کا تحفظ کرے اور اسے خرد برد ہونے سے بچائے۔ فقہ کی اصطلاح میں ایسے شخص کو متولی کہا جاتا ہے۔ مسلمان متولی کیسے شخص کو مقرر کریں، اسے فتح القدیر اور رد المحتار کے حوالہ سے بحر شریعت میں بئیں الفاظ بیان کیا گیا ہے۔ متولی ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے جو امانت دار ہو اور وقف کے کام کرنے پر قادر ہو، خواہ خود ہی کام کرے یا اپنے نائب سے کرائے، اور متولی ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو متولی بنانے سے متعلق فتاوی رضویہ میں ہے، فاسق اگرچہ کیسا ہی ہوشیار، کارگزار، مالدار ہو، ہرگز لائق تولیت نہیں، کہ جب وہ نافرمانی شرع کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کار دینی میں اس پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے۔ ان ارشادات مبارکہ سے واضح ہے کہ منصب تولیت ایک عظیم دینی منصب ہے۔ تو جس طرح امامت کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، تولیت کے لیے بھی شرطیں ہیں، اس لیے ہر کس و ناکس کو یہ منصب نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اگر لوگوں نے کسی نااہل کو یہ منصب دیا تو سب گنہگار ہوں گے، اور ان پر لازم ہوگا کہ اسے تولیت سے معزول کر کے کسی اہل کو اس کے لیے مقرر کریں۔ عصر حاضر میں عموماً مسجدیں کمیٹیوں کے زیر اہتمام رہتی ہیں، اور کمیٹی کے ارکان و ممبران ضروریات مسجد کو دیکھتے اور پوری کرتے ہیں، مگر ان کمیٹیوں میں بھی کلیدی عہدہ صدر، سیکریٹری اور خازن کا ہوتا ہے۔ بہرحال کمیٹی کے صدر کو متولی کی حیثیت سے جاننا چاہیے، لہٰذا جس طرح متولی کے لیے کچھ اہم شرطیں ہیں، صدر، سیکریٹری اور دیگر ارکان میں بھی ان شرطوں کو دیکھنا چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج کل جو شخص محلہ میں زیادہ مالدار اور سیاسی اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بے عمل بلکہ بدعمل ہو، لوگ اسی کو صدر اور سیکریٹری کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس غلط فکر اور برے اقدام کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مسجدیں فتنہ و فساد کی آماجگاہ، جنگ و جدال کا میدان اور مقدمہ بازی کا اڈہ بنتی جا رہی ہیں، اور وقف کا سامان خرد و برد ہوا جا رہا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ایک
اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمیٹی کے اراکین کیسے ہوں، یعنی ممبرز کیسے ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسجد کی کمیٹی تشکیل پائے تو عہدیداران میں پہلے یہ باتیں ضرور دیکھ لی جائیں۔ مسلمان ایسے ہی لوگوں کو منتخب کریں جن میں یہ چیزیں پائی جائیں، ورنہ وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ، مذہب حق، اہل سنت و جماعت، معروف بے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار اور متسلب ہوں۔ نمبر 2، عاقل و بالغ، باشعور اور صحیح فکر والے ہوں، معاملات کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ نمبر 3، امانت دار ہوں، مسجد کے مال کو صحیح حساب و کتاب کے ساتھ رکھنے والے ہوں۔ نمبر 4، مسجد کے لیے وقت نکالنے والے اور اس کا کام کرنے یا کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نمبر 5، خلوص للہیت اور دینی جذبہ رکھنے کے ساتھ با اخلاق اور دیندار ہوں۔ نمبر 6، علماء حق بالخصوص امام و مؤذن کے قدر شناس ہوں، مزاج میں آمریت اور ڈکٹیٹرشپ نہ ہو۔ جب ان اوصاف کے لوگوں کو منتخب کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی مسجد کا انتظام بہتر رہے گا۔ اب ایک اور اہم سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اراکین کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ ضرور بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جب کچھ لوگ مسجد کی کمیٹی میں منتخب ہو جائیں تو ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دینی خدمت کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اور پھر مسجد کی خدمت کو باعث سعادت دارین سمجھ کر انجام دینا چاہیے۔ پھر امام کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کریں اور یہ دیکھ لیں کہ امام کے اندر شرائط امامت ہیں کہ نہیں۔ جب شرعی معیار پر اترے تبھی تقرر کریں۔ امام صحیح القرات کے ساتھ خوش آواز اور باوزن ہو تو بہتر ہے۔ مؤذن کی تقرری میں آواز اور ادائیگی کلمات اذان کی درستگی کو جانچ لیں۔ جو شخص امامت کے شرائط اور معیار پر اترے، یوں ہی جو مؤذن معیار پر اترے اس کو منتخب کر لیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کس سلسلہ سے مرید ہے اور کس علاقہ کا ہے۔ اس طرح کی ذہنیت نے جماعت اہل سنت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ اہل بیت کرام، صحابہ اعظام، اولیاء اسلام، علماء کرام اور عصر حاضر میں خصوصاً سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ کے مسلک اور ان کی تعلیمات پر کاربند ہے یا نہیں، اور اعمال و کردار کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ البتہ اگر کسی امام و مؤذن کو ان حضرات کا گستاخ پائیں یا ان کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنے والے علماء حق کی شان میں نازیبا کلمات نکالتے ہوئے سنیں یا کسی طرح ایسے لوگوں سے واقف ہوں تو ان کو ہرگز منتخب نہ کریں، ورنہ بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ امام و مؤذن کی تقرری میں یہ واضح کر دیں کہ آپ کو کم از کم 6 ماہ کے لیے عارضی طور پر مقرر کیا جا رہا ہے۔ اگر ارکان اور نمازی حضرات امام سے اور امام ان سے مطمئن ہوں گے تو یہ تقرری مستقل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ تقرری کے وقت شناختی کارڈ یعنی آئیڈینٹی کارڈ و آدھار کارڈ وغیرہ کو خوب جانچ لیں۔ تقرری کے معاملات کو صاف رکھیں، مثلا قیام و طعام اور مشاہرہ کے ساتھ رخصت وغیرہ کو تفصیل سے بتا دیں۔ شادی شدہ ائمہ کے لیے ماں اہل و عیال رہائش کے قابل مکان کا انتظام کریں۔ بصورت دیگر امام کا حجرہ کشادہ اور غسل خانہ کے ساتھ مہیا کریں۔ اور اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس لیے ائمہ حضرات کی رہائش گاہ محفوظ بنائیں۔ ماہانہ سیلری مشاہرہ حالات اور مہنگائی کے مطابق دیں۔ امام کو کم از کم 10,000 اور مؤذن کو 6,000 پیش کریں،
اور اگر امام دور دراز علاقہ کا ہو تو بہرحال اس کا لحاظ کریں۔ یوں ہی بڑے شہروں مثلا ممبئی وغیرہ میں کم از کم امام کو 20 اور مؤذن کو 15,000 دیں۔ سہولت اور ضرورت کے اعتبار سے سال بھر کی چھٹی کی لسٹ بنا لیں، امام و مؤذن کو اس کے مطابق چھٹی دیں۔ متعینہ چھٹی سے زیادہ رخصت لینے کی صورت میں آپ تنخواہ وضع کر سکتے ہیں یعنی کاٹ سکتے ہیں۔ جب تک امام یا مؤذن میں کوئی شرعی سبب نہ پایا جائے اسے منصب سے ہٹانا ناجائز و گناہ ہے، لہٰذا اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر امام کو ہرگز نہ نکالیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ امام و مؤذن مسجد کی خدمت پر مامور ہیں اور مسجد کے اخراجات قوم کے چندہ یا وقف کی آمدنی سے پورے کیے جاتے ہیں، لہٰذا تنخواہ لینے پر آپ ان کو اپنا نوکر نہ سمجھیں، اور اگر بالفرض آپ لوگ اپنی جیب ہی سے دیتے ہیں تو بھی انہیں اپنا نوکر سمجھنا غلط ہے۔ وہ لوگ آپ کے مذہبی رہنما اور حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور کوئی عقل مند اپنے نمائندہ کو نوکر نہیں سمجھتا ہے۔ خلیفہ وقت اور عصر حاضر میں حکمراں حضرات بھی تنخواہ لیتے ہیں، تو کیا کوئی ان کو نوکر کی حیثیت سے دیکھتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ اپنے دینی قائد کو نوکر کی حیثیت سے کیوں دیکھیں گے؟ جب ائمہ آپ کے نزدیک موقر و محترم ہوں گے تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ان کے سلام کرنے سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کے قطعاً خواہش مند نہ رہیں کہ امام صاحب ہمیں سلام کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان حضرات سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو جو حکم شرع ہو وہی کریں، شریعت کا بہانہ بنا کر ان کی تذلیل و تحقیر اور انہیں برطرف کرنے کی سازش نہ کریں۔ آخر وہ بھی انسان ہی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ ان کے کیے جرم سے زیادہ بڑے بڑے جرم کے مرتکب ہوں تو ان جرموں کی طرف بھی نظر ہو۔ پھر مسجد کی بجلی، لائٹ، پنکھا، وضو خانہ وغیرہ کی دیکھ بھال انتظامیہ کا کام ہے، تو اگر ان چیزوں کے متعلق امام سے کچھ کہنا ہو تو تحکمانہ اور آمرانہ انداز اختیار نہ کریں، جو بات کہیں نرمی سے اور ادب کے ساتھ کہیں۔ اگر آپ کو امام سے ذاتی تکلیف ہے تو تنہائی میں ان سے ذکر کر کے اس کا ازالہ کر لیں، عوام میں ان کی مذمت نہ کریں اور طرح طرح سے بہانہ بنا کر ان کے خلاف محض آرائی نہ کریں۔ دلوں کو امام و مؤذن کی جانب سے صاف رکھیں، ان کے خلاف جاسوسی کرا کر خود کو برباد نہ کریں۔ اگر امام شرعی گرفت میں ہے اور اپنی خطا پر تائب نہیں ہو رہا ہے، بلفظ دیگر لائق امامت نہ رہ جائے، تو اب اس کی بے جا حمایت کر کے اپنی اور سب کی نمازیں برباد نہ کریں، بلکہ اس کو منصب امامت سے برطرف کر دیں، ورنہ آپ سب گنہگار ہوں گے۔ مسجد کا حساب و کتاب صاف ستھرا رکھیں، اور اگر مسلمان حساب کا مطالبہ کریں تو بلا تکلف حساب دے دیں تاکہ لوگوں میں بدگمانی نہ پیدا ہو۔ مسجد کے بیکار سامان کو فروخت کیا جا سکتا ہے، لہٰذا مسجد کی منفعت کو سامنے رکھ کر کسی مسلمان سے اسے فروخت کر سکتے ہیں۔ اپنے اقتدار کا غلط فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ بعض مسجد کے اراکین اپنے امام پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ کسی بدعقیدہ کے خلاف تقریر نہیں کریں گے، کسی بد مذہب فرقہ کی تردید نہیں کریں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا دباؤ ڈال کر آپ گنہگار نہ ہوں۔ اگر مسجد کے پاس رقم موجود ہے تو اسے خرد برد نہ کریں، بلکہ مسجد کی ضروریات میں صحیح طور پر خرچ کریں، اور امام و مؤذن کے ساتھ نمازیوں کو آرام پہنچانے کی چیزیں فراہم رکھیں۔ اگر عامہ مسلمین کسی شرعی وجہ سے آپ کو کمیٹی سے برطرف کرنا چاہتے ہوں تو اول آپ اس وجہ کو ختم کریں، ورنہ منصب سے ہٹ جائیں۔ مقدمہ بازی اور جنگ و جدال کا ماحول نہ بنائیں۔
نمازی حضرات مسجد میں پہنچ کر عبادت اور درود و وظیفہ اور تلاوت قرآن میں مصروف رہیں، مسجد کو پارلیمنٹ نہ بنائیں اور معمولی بات پر امام کی شکایت لے کر اراکین کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ اگر کسی شخص کو امام و مؤذن سے کوئی شکایت ہے تو بھائی چارگی کے ماحول میں اسے دور کر لیں، مگر بھری مسجد میں یہ کام نہ کریں اور نہ ہی ادھر ادھر امام کی عیب جوئی کریں، بلکہ تنہائی میں معاملات کا تصفیہ کریں۔ اسلام نے بااخلاق رہنے پر بہت زور دیا ہے، تو اراکین و مصلیان اور امام و مؤذن سب ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں، ہر کوئی سلام میں پہل کرے اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کر رہیں۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو امام و مؤذن کی خدمت میں وقتاً فوقتاً کچھ نذر اور تحفہ پیش کر دیا کریں اور ان کی ضروریات کا ان کے کہے بغیر بھی خیال رکھیں۔ جمعہ مبارکہ اور عیدین کے موقع پر نقد، کپڑا، عطر وغیرہ کوئی بھی چیز تحفہ میں پیش کریں تاکہ ان کی خوشیاں اور دوبالا ہو جائیں۔ اگر کمیٹی کے سب لوگ یا بعض حضرات شرعی طور پر عہدہ کے لائق نہ رہ جائیں تو ان کو کمیٹی سے از خود علیحدہ ہو جانا چاہیے اور کسی لائق کو انتخاب کر کے کام اس کے حوالہ کر دیا جائے۔ مال وقف مثل مال یتیم ہے، اس کو ضائع کرنا یا غلط تصرف میں لانا سخت حرام ہے۔ اس لیے کمیٹی مسجد میں کسی طرح کا تصرف کرنے سے پہلے خوب غور کر لے۔ آپ مسجد کے تمام کاغذات درست رکھیں۔ مسجد کے لیے زمین رجسٹری یا وقف کراتے وقت ہی رجسٹری کاغذ میں یہ ضرور لکھوا دیں کہ یہ مسجد اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ والوں کی ہے۔ اس کی کمیٹی، اس کے امام و مؤذن اور ذمہ داران ہمیشہ وہی لوگ رہیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ علاقے کے سارے لوگ بد مذہب ہو جائیں تو مسجد کی تولیت اور تمام ذمہ داری خانقاہ رضویہ بریلی شریف کو منتقل ہو جائے گی۔ مسجد میں کوئی ایسا بورڈ آویزہ کریں جس سے مسجد سنی صحیح العقیدہ لوگوں کی معلوم ہو، مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت، یا سنی، حنفی، بریلوی مسجد وغیرہ۔ حالات کے پیش نظر یہ بھی ضروری ہے کہ اراکین مسجد میں کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم دین اور ایک سنی وکیل بھی رہے، اور اگر یہ لوگ نہ ملیں تو کم از کم ایسے لوگوں سے اراکین رابطہ میں رہیں۔ اراکین مسجد کی ظاہری زیب و زینت اور سنگ مرمر کا فرش بنانے کو ترجیح دینے کی بجائے امام و مؤذن کی ضروریات، نمازیوں کی سہولیات اور مسجد کی بنیادی چیزیں فراہم کرنے کو ترجیح دیں۔ امام و مؤذن حضرات سے ناجائز و حرام کام کرانے کے لیے اپنے اقتدار کا بیجا استعمال نہ کریں، مثلا کسی بدعقیدہ شخص کی نماز جنازہ و نکاح پڑھانے کے لیے نہ کہیں، اور اگر امام آپ کی بات نہ مانے تو فوراً اسے امامت سے برطرف کرنے کی تدبیر نہ سوچیں، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے برطرف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ مسلمان اس پر توجہ دیں گے اور اپنی دنیاوی و اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی عبادات اور عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کسی مخصوص موضوع یا ٹاپک پر اسلامی نظریہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ اس پر جانکاری پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔